السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں، جس کو گوگ مگوگ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش اور فتنہ مقرر کیا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے جو فتنہ ہے وہ یاجوج ماجوج کی صورت میں ہے۔ قرآن شریف میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں جو ایک نشانی ہے وہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا اور یہ کیسے مریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ یاجوج ماجوج تھے کون؟ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو کہ ایمان لے آئے تھے، اور یہی طوفان نے نوح کے وقت کشتی میں بھی سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یافس۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے تھے، تو یاجوج ماجوج بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے، اور یہ لوگ بلا کے جنگجو خون خوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جانور، ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی اگر جسمانی ساخت کے بارے میں بات کی جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں۔ بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض میں دونوں میں 4 ہاتھ یعنی بہت ہی بڑے ہیں، بعض میں اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے لمبے ہیں کہ ان میں سے جو 3 باشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں، لیکن یہ دونوں قومیں بہت ہی زیادہ فساد برپا کرنے والی اور ہر چیز کو تباہ کرنے والی تھی۔ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی، تو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، اور جب پانی نکل آیا اس میں سے تو پگھلاتے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے، اور لوہے کے تخت اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان ایک بڑی سی دیوار بنا دی گئی۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دیوار جو ہے اس کو دیوار چین کہا جاتا ہے، لیکن یہ عام مثالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفکار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے وہاں تباہی پھیلا دیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پر پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب کوہ طور پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور کے پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے دعا کریں گے کہ جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں، اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی میں ہے، مطلب کہ یاجوج ماجوج کی آبادی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض و بل دونوں میں 4 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک ایک باشت کے ہیں، بہت لمبے ہیں، ان میں سے جو 3 باشت کے بھی ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔